المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محتشم، آپ کو معلوم ہوگا کہ یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی داماد رسول مراد رسول حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے۔ آپ کی شان وراء الورا، آپ کے فضائل وراء الورا، آپ کی محامد ہر بندہ کرنے والا، آپ کی تعریف ہر بندہ کرنے والا۔ میں تھوڑا سا اپنی اوقات کے مطابق، کیونکہ میری یہ اوقات نہیں کہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کر سکوں، لیکن ان کے عطا کے ساتھ جتنی مجھے توفیق ملی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ احباب زیوکار، آپ کا نام فاروق حضرت عمر فاروق ہے۔ عمر کہتے ہیں آباد کرنے والے کو، جیسا کہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر اور دل پر حق کو آباد فرما دیا۔ اور فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والے کو، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے، اس کو فاروق کہتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یعنی کہ آپ فاروق ہیں۔ احباب زیوکار، آپ کے اسلام لانے سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، اسلام کا سورج چمکا، اسلام کو بہت زیادہ پاور ملی، طاقت ملی۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اسلام لے کر نہیں آئے تھے، مسلمان چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، آپ نے اسلام قبول کر لیا، پھر فرمایا کہ آج نماز کعبے میں ادا ہو کے ہی رہے گی۔ خطاب کے بیٹے کے ایمان کا اثر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم علی الاعلان نماز ادا کریں گے اور کعبے میں ادا کریں گے۔ اور فرمایا کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو وہ میدان میں آ جائے، وہ مقابلے میں آ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ننگی تلوار لے کے یہ اعلان فرما رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی بدولت مسلمانوں نے علی الاعلان کعبہ میں نماز ادا کی۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آتے ہیں، آپ اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں میں بھی آج عمر کے اسلام کی مبارکباد دی جا رہی ہے، فرشتوں میں بھی آج عمر کے اسلام لانے کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، اور فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ احباب زیوکار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب آپ بنی، آپ کے ذریعے سے آپ اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بھی بنے۔ اسلام میں جو سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مسلمانوں کے، اور دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ مولا علی مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ احباب زیوکار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، آپ کی شجاعت، آپ بالکل اسلام کے اوپر عین من و عن شریعت کے اوپر عمل کرنے والے بھی تھے اور کروانے والے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر بے انتہا عاجزی و انکساری تھی۔ ایک مرتبہ آپ رات مدینہ کی گلیوں میں آپ پہرا دے رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ کوئی مسلمان ایسا تو نہیں ہے کہ جو آج بھوکا سویا ہو، اپنے رایا کا آپ جائزہ لے رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک گلی میں ایک خیمہ ہے جو نیا لگا ہوا ہے، جب آپ اس خیمے کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں تو اس کے اندر سے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی درد کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی مضطرب ہوتا ہے۔ آپ جب خیمے کے پاس جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ کون ہے اندر اور کیا کسی تکلیف میں ہے، تو اندر سے آتے ہیں کہ ہم اس طرح کر کے مدینے میں آج کے لیے مہمان ہیں، اور ہم خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے خلیفہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ راستے میں میری بیوی کے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس وجہ سے درد سے وہ کراہ رہی ہے۔
احباب زیوکار، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیتے ہیں اور ساتھ کچھ راشن بھی لیتے ہیں، سامان لے کے اس خیمے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ جو بندہ تھا، وہ جو اعرابی تھا، وہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس طرح کریں، اس طرح کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ آپ اس وقت آپ امیر المؤمنین ہیں، وہ بندہ آپ ہی کو ملنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن ابھی اس کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ کون ہے ہمارے ساتھ۔ وہ کہتا آپ یہ کام اس طرح کریں، یہ کام اس طرح کریں، اور آپ کی جو اہلیہ تھی انہوں نے اس اعرابی کے جو اس کی اہلیہ تھی، اس کے بچے کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، مبارک ہو کہ اللہ پاک نے ان کو بیٹے سے نوازا ہے۔ احباب زیوکار، جب آپ کی اہلیہ نے امیر المؤمنین فرمایا تو وہ جو اعرابی تھا وہ چونک گیا، اس نے کہا میں تو آپ ہی کو ملنے کے لیے آ رہا تھا، اور میں تو آپ کے اوپر رعب جما رہا تھا اور آپ سے کام کروا رہا تھا، حضور مجھے معاف کیجئے۔ فرمایا کہ معافی والی بات کوئی نہیں ہے، تجھے نہیں معلوم، تجھے نہیں پتا تو کس کے شہر میں آیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں آیا ہے، حضور کے مدینے میں تو آیا ہے۔ اب یہاں پہ جو آتا ہے تو اس کی خدمت ہمارے لیے ضروری ہے۔ احباب زیوکار، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے مشیر بھی تھے، آپ کے وزیر بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اس کو میں مختصراً مفہوم کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں اور دو زمین پر ہے۔ جو دو زمین پر وزیر ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ احباب زیوکار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، اور آپ کے سیدھی جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یعنی کہ ہم قیامت والے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ہماری تدفین بھی اسی طرح ہوگی۔ اور دیکھ لیجئے احباب زیوکار، کہا جاتا ہے کہ جس کی تدفین جہاں پہ ہونی ہوتی ہے نا، اس مٹی کو لے کے اللہ